آج کی اس ویڈیو میں ناظرین خوش آمدید ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ریلیجن ایز پولیٹیکل پروپیگنڈا پر۔ بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں راہل گاندھی نے اپنی اسپیچ میں اسلام یا پھر آپ کہہ لیں قرآن کو کوٹ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس تک یا پھر ان تک اپنی بات کو پہنچانے اور ان میں اپنے لیے ایک فیور ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جسے ہم انالائز جب کرتے ہیں ہم اس کا یہ تجزیہ نکالتے ہیں ان کی اسپیچ کا۔ اب آپ کا یہاں پر مجھ سے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ابھی ہی الیکشنز ہوئے ہیں تو وہ کس وجہ سے کیسے ابھی سے ہی مسلمانوں کو نریٹو بلڈنگ کے لیے پروپیگنڈا کا سہارا لے رہے ہیں اپنی اسپیچز میں۔ ناظرین، اس میں آپ کو پاکستان سے اگزامپل دیتا ہوں عمران خان کے ٹائم کی، کہ جب 2013 میں انتخابات ختم ہوئے اور نواز شریف کی حکومت آئی تو عمران خان نے اس کے فوراً بعد ہی لانگ مارچ اور پھر دھرنے میں ان کا اگلا لاہ عمل ہوا۔ تو دھرنے میں بھی انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا عوام میں اور یوتھ میں، جس کی وجہ سے 2018 میں وہ انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ 2013 سے ان کی تحریک بڑھتے بڑھتے 2018 تک گئی، اور وہ ایک خاص نریٹو یوتھ میں اور باقی عوام میں ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملا اور ان کا ووٹ بینک انکریز کیا، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ راہل گاندھی کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں بیان کی، تو ہم اس کو بھی اسی تناظر میں جب انالائز کرتے ہیں لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ بڑھانے کے لیے تھا، کہ مسلمانوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف یا پھر مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے کچھ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے، اور ان کا یہاں پر یہ ایک طرح سے مسلمانوں میں ان کا اپروچ کرنے کا یا پھر یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ مسلمانوں میں یہ چیز انفلوئنس کرے کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس جو ہے وہ ایک بہتر انتخاب ہے بجائے بی جے پی کے، جس کی وجہ سے یا جس کے سرکردہ جو تمام تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور اٹھنے والا سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں چاہیں گے۔ جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہیں گے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انتخابات چونکہ ابھی ہی ہوئے ہیں، اور اس میں بی جے پی کو ایک سیٹ بیک یہ ملا کہ انہوں نے اس دفعہ نعرہ لگایا تھا کہ 400 پار، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 400 سیٹ سے زیادہ لیں گے سیٹس الیکشنز میں، لیکن وہ نہیں لے پائے، اور اس میں کانگریس کو اپنی فتح یہ دکھائی دی کہ انہوں نے بی جے پی جو ہے وہ اتنی سیٹس نہیں لے سکی کہ وہ سنگل میجورٹی کی جانب جائے اور حکومت میں ایک سنگل میجورٹی جیسے کہ وہ پہلے ماضی میں تھے ویسے حکومت کر پائیں، بلکہ بی جے پی کو سہارا لینا پڑا باقی جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں ان کا۔ یہاں پر ایک طرح سے یہ پروپیگنڈا بھی ہے کہ نیکسٹ ٹائم، تاکہ ابھی چونکہ ہم نے دیکھا کہ کانگریس جو ہے وہ ایک بیٹر پوزیشن پر آئی، حالانکہ کانگریس کے فیور میں جو ہے وہ الیکشن جاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جو رپورٹس تھیں ان کے مطابق کانگریس ایک زیادہ اکثریت سے محروم رہے گی، اور بی جے پی جو ہے وہ ایک واضح اکثریت حاصل کرے گی۔ انتخابات سے پہلے یہ چہمگوئیاں تھیں، لیکن جب انتخابات کے نتائج آئے تو کانگریس نے اپنے لیے اس کو ایک طرح سے فتح محسوس کیا، کہ ان کی جو سیٹس ان نے ذہن میں رکھیں، اور جو ایسا کہ میڈیا پر بتایا جا رہا تھا کہ کانگریس اتنی سیٹس لے سکتی ہے، لیکن کانگریس نے اس سے کافی زیادہ سیٹس لیں، اور یہی وجہ تھی کہ اب ایک طرح سے کانگریس کو یہ بوسٹ ملا ہے کہ کانگریس ابھی سے ہی جو ہے جہاں پر وہ رہ گئے ہیں ان تمام طبقوں پر ٹارگٹ کریں اور اپنے بیانیے کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ نیکسٹ الیکشنز جب ہوتے ہیں 5 سال بعد تو تب کانگریس جیتنے کی پوزیشن میں ہو اور اپنی باقی اتحادی جماعتوں سے یا پھر سنگل ہینڈڈلی ہی انڈیا میں حکومت بنانے کے لیے کامیاب ہو جائے۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیجن کو کیسے ایک طرح سے ٹرمپ کارڈ کے طور پر کھیلا جاتا ہے اور ریلیجن کو کیسے ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں خواہ وہ سب کانٹیننٹ ہی کی اگر ہم بات لیتے ہیں تو ریلیجن یہاں پر ہم خواہ ہندوؤں کی بات کریں یا پھر مسلمانوں کی، جو کہ ہندو اور مسلمان دو ایسی قومیں ہیں جو کہ یہاں پر ایک طرح سے آپ کہہ لیں میجورٹی میں دو ریلیجنز جو یہاں پر آباد ہیں سب کانٹیننٹ میں، وہ مسلمان اور ہندو ہیں، اور 2 نیشن تھیوری بھی جس سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہمیں اس میں بھی یہی پرسپیکٹیو ملتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جدا ہونے کا مقصد 2 قومیں تھیں، یعنی مسلمان اور ہندو۔
اب ہندوؤں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ آپ بات کریں تو جب کسی رہنما کو یا پولیٹیکل پارٹی کو کسی ایک ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ریلیجن کے ایسے سینٹیمنٹس ریلیجن کی یوتھ اور لوگوں میں ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے فیور میں جائیں، اور وہ ایسے پروپیگنڈا پلان کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ان کے کسی وقت خلاف جا رہی تھیں ان کو ایک طرح سے ریلیجن کا سہارا لیتے ہوئے اپنے لیے اس کو کامیابی میں ڈالا جائے اور اپنے لیے اس کو فائدہ مند ثابت کر دیا جائے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی لیڈر کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب ان کو کان میں کہا گیا کہ اسلامک ٹچ۔ اسلامک ٹچ بیسیکلی پاکستان میں یہ کام کرتا ہے کہ جہاں پر یوتھ یا پھر ایسے طبقات جو کہ مذہبی طور پر جو ہے وہ زیادہ انسیت رکھتے ہیں مذہب سے، ان کو جب آپ نے ابھارنا ہو، آپ مذہب کو ایز اے ٹرمپ کارڈ آپ یوز کرتے ہیں تاکہ آپ ان میں مزید اپنی اپنائیت بڑھا سکیں اور ان میں ان کے دلوں پر راج کر سکیں تاکہ آپ کو آئندہ وقتوں میں فائدہ ہو، خواہ وہ ووٹ کی صورت میں ہو، سپورٹ کی صورت میں ہو یا پھر کسی اور طرح۔ پاکستان میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں عمران خان صاحب پر یہ ایک ایلیگیشن یا آپ کہہ لیں یہ ایک ان پر پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے جو ہے مذہب کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو دین اسلام یا ریاست مدینہ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی ریلیجیس سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے کے تناظر میں لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے باقی ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں کافی ممالک میں، اگر ہم پاکستان انڈیا سب کانٹیننٹ سے ہٹ کے بھی بات کریں، یورپین ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کو کیسے ریلیجن کے تھرو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا لوگوں کو، جہاں پر پوپ کو ایک ایکسٹریم اتھارٹی دی گئی تھی، اس کے پاس ایک ڈیوائن اتھارٹی تھی کہ وہ کسی کو بھی وہ ایک ایکسٹریم پاور کے طور پر وہاں پر سمجھا جاتا تھا، جو کہ جس کا ڈیسیژن جو ہے وہ کنگ کو بھی فالو کرنا پڑتا تھا، اور ایک طرح سے ڈیوائن اتھارٹی اسے سمجھا جاتا تھا کہ خدا ہی کی جانب سے اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات اس کو دیے گئے ہیں کہ وہ عوام کے لیے ایسے فیصلے کرے کہ جو اس پر عوام چلے اور عوام اس پر لازمی طور پر عمل پیرا رہے۔ ریلیجن ایز اگر میں اپنی آئیڈیالوجی کی بات کروں تو ریلیجن ہمیشہ سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ براہ راست طور پر ایک انڈیویجول کا اپنے خدا سے معاملہ ہے۔ آپ کلچرلی یا پھر کلیکٹیولی کسی کو ریلیجن میں باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ ریلیجن ایک انسان کا اس کے خدا سے ڈائریکٹ یا پھر ڈائریکٹ واسطہ ہے یا پھر ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ ریلیجن کے تھرو ہی ایک انسان جو ہے وہ اپنے گاڈ سے پرے کرتا ہے، اپنے لیے چیزوں کو یا پھر اپنے لیے آسانیوں کو طلب کرتا ہے، اس خدا کی عبادت کرتا ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا ہے۔ یعنی ہم ریلیجن کے علاوہ بات ہم کسی ایک ریلیجن کو نہیں چھیڑ رہے، ہم ریلیجنس کے بارے میں بات کریں۔ اگر ہم ہندوز کے بارے میں بات کریں تو ان کے ڈفرینٹ گاڈس ہیں، مسلمس کی بات کی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام انسانوں سمیت جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کو خلق کیا۔ لیکن ہم باقی ریلیجنس کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیوائن اتھارٹیز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، تو اس کے سبب ہم ریلیجن کو ہمیشہ سے ایز اے پروپیگنڈا یوز کیا جاتا رہا ہے کہ ریلیجن جب جہاں پر ناکامی کا سامنا کیا جائے تو وہاں پر ریلیجن کو ایز اے ٹرمپ کارڈ پولیٹیشینز ہمیشہ یوز کرتے آئے ہیں کہ عوام میں اپنی انسیت کو بڑھایا جائے اور عوام میں ایسے احساسات کو جنم دیا جائے ریلیجیسلی جس کی وجہ سے عوام کسی مسئلے سے ہٹ کر صرف ریلیجن کے اوپر فوکس کرے اور اس ریلیجیس نارمز یا پھر ان عقائد کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ ان کا کسی بھی معاملے میں ساتھ دے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اس کے ایک سیکنڈ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے میڈیا پروپیگنڈا تھرو ریلیجن، جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز جن کو اب ایک کمرشل ویلیو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے میرج رولز، یہاں پر جیسے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آؤٹ آف سیکٹ یا کاسٹ جو ہے شادی نہیں کی جاتی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔